بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جس عورت کے ماتھے پر تل ہو ایسی عورت برکت والی ہوتی ہے۔ جس عورت کے ہونٹ پر تل ہو وہ کشش والی ہوتی ہے۔ جس عورت کے بائیں گال پر تل ہو ایسی عورت دماغ کی تیز ہوتی ہے۔ ناظرین، اگر کوئی پوچھے کہ زندگی کیا ہے، ہتھیلی پر تھوڑی سی خاک رکھنا اور پھونک مار کر اڑا دینا، تو کہنا زندگی صرف یہی ہے۔ چمڑے کے سینڈل میلے ہو جائیں تو تار پین کے تیل سے بالکل صاف ہو جائیں گے۔ ناظرین، گرے ہوئے انڈے کو ڈبل روٹی کی مدد سے صاف کر کے ان کو گھر کے باہر دروازے کے کونوں میں ڈال دیں تو چیونٹیاں گھر کے اندر نہیں آئیں گی۔ روزانہ بیٹھ کر نہانے سے بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے۔ موٹاپا دور بھگانے کے لیے اپنی خوراک سے کولڈ ڈرنکس، چکنائی اور مٹھائیوں کا استعمال بالکل ترک کر دیں۔ چاول کم کھائیں، دمہ کی بیماری نہیں ہوگی۔ کھانے کے فوراً بعد سو جانے سے معدے کی کمزوری ہو جائے گی۔ ناظرین، بخار تیز ہو رہا ہے تو پانی میں چٹکی بھر نمک ڈال کر نہا لو، بخار اترنے لگے گا۔ پاؤں کی انگلیوں پر تیل سے مساج کرو، اس سے عقل بڑھتی ہے۔ اگر آپ کے ہاتھوں کی جلد سیاہ پڑ جائے تو سونے سے پہلے لیموں کا رس لگا لیا کرو۔ سوتے وقت کبھی ٹائٹ کپڑے پہن کر مت سوئیں، اس سے قبض کا مسئلہ ہو سکتا ہے اور نوعمر بچوں کو ہڈیاں بننا رک سکتی ہیں۔ گندم کے بھوسے کے قریب بیٹھنے سے الرجی ختم ہوگی۔ اگر چاہتے ہو کہ بوڑھے ہو جائیں مگر طاقت میں کمی نہ آئے تو مٹی کے برتن استعمال کیا کرو۔ ناظرین، جوانی واپس چاہتے ہو تو ادرک کے ابلے ہوئے پانی کی چہرے پر بھانپ لو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ناخن نہ بڑھیں تو آپ اپنے ناخنوں پر ہلدی لگائیں، اس سے آپ کے ناخن نہیں بڑھیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے سر میں کبھی خشکی نہ ہو اور جوؤں کا بھی خاتمہ ہو جائے تو سر میں چنبیلی کا تیل لگائیں۔ ناظرین، بطخ کا سوپ پینے سے گلے میں کبھی بھی آپ کو خراش نہیں ہوگی۔ پیشاب کی جلن دور کرنے کے لیے پانی کا زیادہ استعمال کریں۔ کریلے کے بیج کھا لیا کرو کیونکہ کرواہٹ زندگی دیتی ہے۔ بد ہضمی ہو جائے تو دودھ استعمال مت کرو۔ نیند نہ آنے کا مسئلہ ہو تو رات کو سونے سے قبل پاؤں کے تلووں پر خالص سرسوں کے تیل کی مالش کریں اور 1 چمچ شہد کھا لیں۔ ناظرین، آم کھا کر اوپر سے پانی پینا ایسا ہے جیسے کہ زہر پینا۔ آم کے اوپر سے پانی نہیں پینا چاہیے۔ چاول زیادہ کھانے سے جگر خون بنانا چھوڑ دیتا ہے۔ زیادہ مرچوں کا استعمال کرنے سے عمر کم ہو جائے گی۔ ناظرین، رات کو سونے سے قبل دودھ پی کر فوراً سو جائیں تو پیٹ کی بیماریاں لگ سکتی ہیں۔ نہار منہ دہی کھایا کرو، آپ کے پیٹ کی گیس اور تیزابیت دور ہو جائے گی۔ گرم روٹی معدے کو خراب کر دیتی ہے۔ زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے پرہیز کرو۔ جو لوگ جوان رہنا چاہتے ہیں وہ لوگ ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز کریں۔ ناظرین، پانی ہمیشہ بیٹھ کر پیو تاکہ آپ کے کمر کے درد سے محفوظ رہ سکو۔ خون کی کمی ہو جائے تو کشمش کھا کر اوپر سے دودھ پی جائیں، نیا خون بننے لگے گا۔
ذہنی کام کرنے والے لوگ گوشت چھوڑ کر صرف اور صرف سبزیاں کھا لیں تو ان کو ذہنی تھکن محسوس نہیں ہوگی۔ ناف میں تیل لگانے سے جسم کی سستی، کاہلی اور ڈھیلے پن کا خاتمہ ہوتا ہے۔ ناظرین، ادرک چہرے پر مسلنے سے چہرے کی پرانی سے پرانی جھریاں ختم ہونے لگتی ہیں۔ باریک بالوں کو گھنا کرنا ہے تو پیاز کا گودا لگانے سے بال گھنے ہو جائیں گے۔ زیادہ پیاس لگنے کی صورت میں پانی کو گھونٹ گھونٹ کر کے پیو، ایک دم سے ہرگز نہ پیئے۔ ناظرین، بیماری کے دوران اور بعد میں غذا نرم اور کم کھائیں۔ زندگی میں اصل مشکلات تب آتی ہیں جب ہم اپنی زندگی نہیں، اپنے خواب جینا چاہتے ہیں۔ کم ظرف لوگوں کے ساتھ کم ظرفی سے پیش مت آنا، بس خاموش رہو، مضبوط رہو اور آگے بڑھتے رہو۔ ناظرین، 2 کھانوں کے درمیان کم سے کم 5 گھنٹوں کا وقفہ ہونا بہت ضروری ہے۔ کبھی کسی کے سامنے اپنی صفائی پیش نہ کرو، کیونکہ جسے تم پر یقین ہے اسے ضرورت نہیں، اور جسے تم پر یقین نہیں وہ مانے گا نہیں۔ غلطی اسی کی نکالی جاتی ہے جو محنت کرتے ہیں۔ نکموں کی زندگی تو دوسروں کی غلطیاں نکالنے میں ہی گزر جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص بخار اور کھانسی میں مبتلا ہو تو رات کو سونے سے پہلے سرسوں کا تیل انگلی پر لگا کر ناف میں لگائیں، انشاءاللہ فوری آرام مل جائے گا۔ ناظرین، کھانے سے قبل شہد میں تھوڑی سی دار چینی ملا کر کھانے سے کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ انجیر اور شہد کھا لیا کرو، آپ کے بدن کے اندر سستی پیدا نہیں ہوگی۔ جسم پر سرسوں کا تیل لگانے سے مچھر پھر کاٹ نہیں سکتا اور نہ ہی قریب آتا ہے۔ فریج میں پھل رکھے جائیں تو پانی میں بھی خوشبو آنے لگتی ہے، اس لیے تمام خوشبودار والے پھلوں کو پلاسٹک کے لفافوں میں بند کر کے فریج میں رکھا جائے، جس سے پھل ٹھنڈے اور محفوظ رہیں گے اور ان کی خوشبو دوسری چیزوں میں داخل نہیں ہوگی۔ اگر پخانہ کرتے وقت پیٹ میں درد رہتا ہے تو یہ گردے خراب ہونے والے ہیں۔ ناظرین، اگر کسی کو جگر کا مرض ہو تو ان کے لیے سیب انتہائی مفید ہیں۔ نہاتے وقت جسم پر تیل لگانے سے جسم کی سستی دور ہو جاتی ہے۔ ابلے ہوئے چاولوں کے بعد دودھ اور شہد ملا کر روزانہ چہرے پر لگایا کریں۔ 5 دن بعد چہرہ 10 سال کم نظر آئے گا۔ چہرے پر جھریاں زیادہ میٹھا کھانے کی وجہ سے آتی ہیں۔ نمکین پانی میں انڈا ابالنے سے انڈے کی جلد نہیں پھٹے گی۔ ناظرین، بال بہت زیادہ جھڑتے ہوں تو تل کھائیں۔ جہاں چھپکلیاں بہت آتی ہیں وہاں آدھی کٹی ہوئی پیاز کے اوپر الائچی کے چند دانے ڈال کر اس جگہ پر رکھ دیں، اس سے ساری چھپکلیاں بھاگ جاتی ہیں۔ لیمو پانی پیا کرو، جسم کی گرمی دور ہوگی۔ ناظرین، 2 زانوں بیٹھ کر نہانے سے بلڈ پریشر ہمیشہ کنٹرول میں رہتا ہے۔ سوتے وقت بار بار کروٹ بدلتے رہیں، خوب صحت مند رہیں گے۔ بچوں کا قد چھوٹا ہو تو ماؤں کو چاہیے کہ بچوں کو روزانہ ساگو دانہ اونٹنی کے دودھ میں بنا کر کھلائیں، جس سے بچوں کا قد بڑھنے لگے گا۔ سنگھاڑا گردے اور مثانے کی پتھری کو توڑتا ہے، جسمانی کمزوری کو دور کرتا ہے اور جسم کو فربا کرتا ہے۔ امراض قلب میں
اس کا استعمال بہت مفید مانا جاتا ہے۔ اگر جسم میں آئرن کی کمی ہو تو میتھی کے دانوں کا استعمال کریں، اس سے جسم میں آئرن کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ ناظرین، پانی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے تربوز کھائیں۔ آنکھوں کی بیماری کو دور کرنے میں مدد کرتا ہے، ہڈیوں کی کمزوری کو روکتا ہے اور جسم اور پیٹ کی چربی کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ مچھلی کا تیل انسان کو بہت ساری بیماریوں سے دور رکھتا ہے۔ مچھلی کے تیل کا استعمال ہمیں سانس کی تکلیف سے بچاتا ہے۔ امرود کے بیج کھاؤ، چہرہ صاف اور شفاف ہوگا۔ توری کی سبزی زیادہ کھایا کرو، اس سے چہرے پر چمک آ جاتی ہے۔ نہار منہ سیب کھانے سے آنکھوں کے حلقے مٹ جاتے ہیں۔ ناظرین، لونگ کا دانہ منہ میں رکھ لینے سے مسوڑوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ ہر کھانے میں کچی ادرک ڈال کر استعمال کیا کریں، اس سے پیٹ کے درد سے ہمیشہ بچے رہیں گے۔ چہرے کا رنگ خوبصورت اور صاف کرنے کے لیے آلو بخارا کھانا چاہیے۔ روزانہ صبح 4 بجے اٹھنے والے انسان کو کبھی کوئی بیماری نہیں گھیر سکتی۔ دیسی گھی کو گرم کر کے چاٹنے سے بدن کی سوزش اور درد ختم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، چنے کی دال بخار نہیں ہونے دیتی۔ جو لوگ ایک سانس میں پانی پیتے ہیں، ایسے لوگ جلد باز ہوتے ہیں۔ اعصاب کمزور ہونے کی صورت میں 10 دانے بادام اور 30 دانے کشمش کے صبح ناشتے کے ساتھ کھا لیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ہمیشہ چست اور تندرست رہیں۔ جن کی ذہنی مشقت زیادہ ہو وہ گوشت کم، سبزیاں اور پھل زیادہ کھائیں تو مسلسل کام کرنے کے بعد بھی تھکن محسوس نہیں کریں گے۔ ناظرین، جو رات کو باوضو ہو کر سوتے ہیں ان کو برے خواب کبھی نہیں آتے۔ دانتوں کا کھٹا پن دور کرنے کے لیے روزانہ میٹھے بادام کھا لیا کریں۔ انڈے کا ابلا ہوا پانی ضائع نہ کریں بلکہ چہرے کو دھو لیں تو چہرے کی تمام جھریاں غائب ہو جائیں گی۔ جسم میں خون کی کمی سے رنگ پیلا پڑ جاتا ہے، کام کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے، بار بار تھکاوٹ کا احساس ہوتا ہے، سر اور ٹانگوں میں درد رہتا ہے اور طبیعت میں سستی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس صورت میں ایسی غذا کھائیں جس میں آئرن اور وٹامن سی وافر مقدار میں ہو، مثلاً خوبانی آم، لیموں اور پالک وغیرہ۔ ناظرین، کھانے کے فوراً بعد سونا نہیں چاہیے ورنہ معدے کی کمزوری ہو جائے گی۔ دال کا سالن کھا کر دودھ پینے سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ پیشاب کر کے فوراً پانی مت پیا کریں ورنہ پیشاب پیلا آئے گا۔ نہا کر کبھی آنکھوں میں سرما مت لگائیں ورنہ بینائی کم ہو جائے گی۔ گرمی کے موسم میں بخار ہو جائے تو کدو کا جوس بنا کر 2 سے 3 دن تک پیتے رہیں تو بخار اتر جائے گا۔ زیتون اور کڑوا تیل نیم گرم کر کے کانوں اور آنکھوں کی مالش کیا کریں اور پاؤں کے تلووں کی مالش کریں۔ نظر کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ کم سنائی دینے کا مسئلہ ہو تو ختم ہو جائے گا۔ اپنے بال ہمیشہ مضبوط اور گھنے رکھنے کے لیے نہانے کے بعد بالوں میں تھوڑا تھوڑا ناریل کا تیل لگا لیا کریں۔ بال ساری عمر کمزور نہیں ہوں گے۔ بڑھاپے کو روکنے کے لیے اپنی خوراک سے کولڈ ڈرنک، چکنائی اور مٹھائیوں کا استعمال بالکل ترک کر دیں۔ ناظرین، گردن پر خارش کی جائے تو گلا نہیں بیٹھتا
پاؤں کی انگلیوں پر تیل سے مساج کرنے سے عقل بڑھتی ہے۔ ٹماٹر کھانے سے قبض کی شکایت ختم ہوتی ہے۔ دہی اور شہد ایک ساتھ صبح کے وقت کھاؤ، موٹاپے سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ اولاد کی خواہش مند عورتوں کو بیڈ پر ہرے رنگ کی بیڈ شیٹ بچھانی چاہیے۔ جوانی میں آلو بخارا کھاؤ گے تو بڑھاپے میں اتنی ہی زیادہ جسمانی طاقت پاؤ گے۔ ناظرین، دودھ گاڑھا کرنے کے لیے چند دانے کشمش کے ڈال دیں تو فوری گاڑھا ہو جائے گا۔ جو عورتیں کھانا کھانے کے فوراً بعد لیٹ جاتی ہیں، ان کے سر کے بالوں کی گروتھ رک جاتی ہے۔ پاؤں میں درد رہتا ہو تو بھینس کے دودھ میں کھجور ڈال کر پینے سے درد ختم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اگر ہلکے پیلے رنگ کا پیشاب آئے تو آپ اندرونی طور پر بالکل فٹ فاٹ ہیں۔ اگر تھکاوٹ محسوس ہو تو نمکین پانی پی لو۔ کلونجی میں سرکہ ملا کر کھا لیا کرو، جسم پر پھوڑے وغیرہ نکلنا بند ہو جائیں گے۔ جو رات کو بکری کا دودھ پیتے ہیں وہ پھر اگلے دن جتنا چاہیں کام کریں، انہیں تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی۔ جو لوگ تیزی سے روٹی کھاتے ہیں ان میں معدے کی بیماریاں زیادہ جنم لیتی ہیں۔ رات کو کھجور سے معدہ خشک نہیں ہوتا اور نہ ہی معدے کا کینسر ہوتا ہے۔ نہار منہ کھجور کے اوپر شہد لگا کر کھانے سے قد بڑھنے لگتا ہے۔ رات کو ہمیشہ کم کھانا کھائیں اور رات کو میٹھی چیزیں کھانے سے پرہیز کریں۔ ناظرین، دوپہر کے کھانے کے بعد آرام کرنا اور رات کے کھانے کے بعد ٹہلنا صحت کے لیے انتہائی مفید ہے۔ کچا دودھ پینے سے معدے کو طاقت ملتی ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو تو پکا ہوا خربوزہ کھاؤ۔ لال مرچ زیادہ استعمال کرنے سے آنکھوں کو اور معدے کو نقصان پہنچتا ہے۔ بیت الخلاء میں زیادہ دیر بیٹھنے سے دماغی امراض لاحق ہو جاتے ہیں۔ اگر بدن کے کسی حصے پر خارش کا مسئلہ ہے تو ایلو ویرا کا پانی لگانے سے افاقہ ہو جائے گا۔ یاد رکھیں، دیر سے اٹھ کر ناشتہ کرنے والے کبھی بھی اپنا وزن کم نہیں کر سکتے۔ یاد رہے کہ 9 گھنٹوں سے زیادہ سونا قوت مدافعت کی کارکردگی میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے۔ گنے کا رس بخار کی شدت کو توڑتا ہے، ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے۔ گنے کا رس پٹھوں کو مضبوط کرنے میں بہت مفید ہے۔ ناظرین، جو عورتیں زیادہ سست ہوتی ہیں اور زیادہ لیٹی رہتی ہیں ان کا وزن تیزی سے بڑھتا ہے اور جلدی بوڑھی ہو جاتی ہیں۔ جس گھر میں زیادہ اوون میں کھانا وغیرہ گرم کر کے کھایا جائے، ایسے گھر میں لوگوں کو جوڑوں کے درد کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ رات کے وقت ٹھنڈے مشروبات کا استعمال ہرگز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ گھٹنوں میں درد کی وجہ بنتے ہیں۔